السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے 12واں مکتوب، انوار کے بیان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے بھائی شمس الدین، تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کے انوار سے روشن کرے۔ تمہیں معلوم ہو کہ آئینہ دل جب صاف ہو جاتا ہے اور طبعی زنگار جب مٹ جاتا ہے اور صفات بشریت کی سیاہیاں دور ہو جاتی ہیں تو یہی دل ظہور انوار غیبی کے لائق ہو جاتا ہے۔ ابتدائی حال میں وہ نور اکثر برق یا تیز روشنی یا صاف روشنی کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ اس آئینہ دل میں جتنا اچھا ثقل ہوگا، یہ انوار اپنا رنگ اور روغن زیادہ دکھائیں گے۔ اس کے بعد وہی نور جو برق کی طرح چمک جاتا تھا، اس میں ایک ثبات و قیام چراغ یا شمع یا مشعل یا ایک روشن آگ کی طرح پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر علوی نور پیدا ہوتے ہیں۔ ابتداءً یہ نور علوی چھوٹے بڑے ستاروں جیسے ہوتے ہیں، پھر چاند کی طرح دکھائی دیتے ہیں، پھر آفتاب کی مثل نظر آتے ہیں۔ پس تم ہوشیار ہو جاؤ کہ جو نور برق یا تیز روشنی یا صاف روشنی کی طرح ظاہر ہوتا ہے، اکثر و بیشتر وضو اور نماز کی برکت سے ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ شیخ ابو سعید ابو الخیر قدس اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید صاحب وضو کر کے حجرے میں داخل ہوئے۔ ناگاہ ایک نور دیکھنا تھا کہ چیخ اٹھے۔ دھوکہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ یہ نعرہ اسی مستی میں تھا۔ حضرت شیخ پاک سرہ نے اس حال سے واقف ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے نا تجربہ کار، تو کہاں ہے؟ اس نور کو نہ سمجھا کیا؟ ارے یہ نور تیرے وضو کا ہے، تیری بساط اور وہ درگاہ، چھوٹا منہ اور بڑی بات۔ دیکھو اس وقت اس مرید کے سر پر اگر پیر کا سایہ نہ ہوتا تو بیچارہ ہلاک ہو چکا تھا۔ خیر، جو نور چراغ یا شمع یا مشعل کی مانند دکھائی دے، وہ نور شیخ کی ولایت اور فیضان کا ہوتا ہے، یا فیضان بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت۔ اس فیضان کی وجہ سے دل گویا چراغ اور شمع کی مانند منور و تاباں ہو رہا ہے۔ اور اگر قندیل یا فانوس کی صورت میں دیکھو تو اسے بھی یہی سمجھو جیسا کہ کہا گیا ہے۔ اور اگر علویات کی صورت میں دیکھو، یعنی ستارہ، ماہتاب، آفتاب کی مانند، تو وہ انوار روحانی ہیں جو آسمان دل پر بقدر صفائے دل ظاہر ہوتے ہیں۔ دل کے آئینہ کو اگر ستارہ کی مقدار صفائی حاصل ہوتی ہے تو ستارہ ہی کے اندر سے نور روح ظاہر ہوگا۔ اگر ماہتاب نظر آئے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ اگر ماہ کامل دیکھو تو سمجھو کہ دل پورا صاف ہو گیا، اور اگر کچھ نقصان پاؤ تو سمجھو کہ دل میں ہنوز و قدورت باقی ہے۔ جب آئینہ دل میں کمال درجہ کی صفائی حاصل ہو جاتی ہے تو روح کا نور خورشید کی مثال دکھائی دیتا ہے۔ جتنی صفائی زیادہ ہوگی اس قدر وہ آفتاب زیادہ درخشاں ہوگا اور روشنی اس کی 1000 گنا زیادہ تاباں معلوم ہوگی۔ اگر چاند سورج دونوں ایک ساتھ نظر آئے تو چاند دل ہے جو نور روح کے پرتو سے منور ہو رہا ہے، اور خورشید روح ہے جس کو آنکھ دیکھ رہی ہے، مگر ابھی تک وہ نور حجاب اور پردے میں طلوع کر رہا ہے، کیونکہ خیال اس کی خورشید کی صورت میں دیکھ رہا ہے، ورنہ نور روح کی نہ تو کوئی صورت ہے نہ شکل۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انوار صفات خداوند عز و جل کا پرتوبی با متقاضائے، جو کوئی ہم سے ایک بالشت نزدیک ہوتا ہے، ہم اس سے ایک گز قریب ہو جاتے ہیں، پیش قدمی کرتا ہے۔ اگر تو جسم سے آئے گا تو میں جان سے تیری طرف آؤں گا، اور اسی حجاب روحانی کی شکل میں اپنا عکس آئینہ دل پر ڈالتا ہے جو دل کی صفائی کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے۔
اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ جو نور نظر آیا یہ نور صفات اللہ تعالیٰ کا پرتو ہے، تو بزرگوں نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ انوار صفات حق کا مشاہدہ جب ہوتا ہے تو وہی نور اپنی تعریف آپ کرتا ہے اور خود اپنے کو پہچنوا دیتا ہے، کیونکہ دل کو ایک قسم کی لذت و ذوق حاصل ہوتا ہے۔ اسی ذوق کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے انوار صفات سے ہے، کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یہ ذوقی معنی ہیں، ان کا عبارت میں لانا ذرا دشوار ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ انوار صفات جمالی نور بخش ہوتے ہیں، جلانے والے نہیں ہوتے، اور انوار صفات جلالی جلانے والے ہوتے ہیں، اس میں نورانی ٹھنڈک نہیں ہوتی۔ اس مقام میں عقل و فہم کا خاتمہ ہے، اس کے گرد بھٹکنے نہیں پاتے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کی صفائی جب کمال درجہ پر پہنچتی ہے۔ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ، ہم ان کو اپنی نشانیاں جہان اور ان کی ذات میں دکھا دیں گے کہ جلوہ گری ہونے لگتی ہے، اور یہ رنگ ہو جاتا ہے کہ اپنی ذات کو اگر دیکھتا ہے تو حق نظر آتا ہے، موجودات پر نگاہ کرتا ہے تو حق کو دیکھتا ہے۔ جیسا کہ کسی بزرگ نے کہا ہے، ما نظرت فی شیء الا رأیت اللہ فیہ، میں نے کسی چیز کی طرف نگاہ نہیں کی مگر جو کچھ دیکھا خدا ہی کو دیکھا۔ خیر، جب نور روح حق تعالیٰ کے نور کا عکس پڑے گا تو اس کے مشاہدہ میں لذت ذوق کی آمیزش ہوگی، اور نور حق تعالیٰ بے حجاب روحی و دلی مشاہدہ میں آئے گا، بے رنگی، بے کیفی، بے جسدی، بے مثلی، بے ضدی ظاہر ہوگی۔ اس صورت میں وقار و تمکنت سالک کے لوازمات میں سے ہے۔ اس مقام میں نہ طلوع ہے نہ غروب ہے، نہ یمین ہے نہ یسار ہے، نہ بلندی ہے نہ پستی ہے، نہ مکان ہے نہ زمان ہے، نہ قرب ہے نہ بعد ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے۔ اس مقام میں نہ عرش ہے نہ فرش ہے، نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اس مقام کا کیا بیان ہو، قلم ٹوٹ گیا، زبان میں حرکت باقی نہ رہی، عقل چاہے عدم میں غرق ہو گئی، علم و فہم صحرائے حیرت میں گم ہو گئے۔ اب تمہیں لازم ہے کہ اپنی زندگی کو حسرت نایافت میں گزارو، کیونکہ حجاب اور بعد میں پڑے ہوئے ہو۔ اس قرب سے توبہ ہی بلی جس میں عجیب یافت پیدا ہو۔ کچھ جانتے بھی ہو یہ عجب مقدمہ زوال ہے، اور وہ حسرت عطا و انعام کا وسیلہ ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ راہ کو خودی سے پاک و صاف کرنا چاہیے، اور جامع بشریت کے دھجیاں اڑانی چاہیے، اور دیدہ خود میں پرخاک ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس راہ میں جس نے اپنی خودی دکھائی وہ مخنث ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے عہد دولت میں ایک شخص ناعاقبت اندیش تھا جس نے اپنے کو دیکھا، ہر چند کے فرشتوں کا استاد اور سردار تھا، مگر جب اپنی خودی ظاہر کی اسے مخنث و مؤنث بنا کر دنیا کی خانہ آرائی اس کے سپرد کی گئی، تاکہ ذلیل ہمت والوں کی نظر میں اس کا نکھار دکھاتا رہے۔ ارے معاذ اللہ، ایک نظر قہر میں ابلیس کا کام تمام کر چھوڑا، اور سبحان اللہ ایک نگاہ لطف میں مشک خاک کو تاجدار بنا دیا۔ ابلیس کو ایسا مردود کیا کہ پھر قبول نہ کرے گا، آدم کو ایسا مقبول بنایا کہ پھر رد نہ کرے گا۔ یہ جانتے ہو ایسا کیوں ہوا ہے؟ سنو، جہاں کہیں حسین اور صاحب جمال ہوتے ہیں، کوئی بدصورت و سیاہ روح کا ہونا بھی ضرور ہے، تاکہ حسن کا جوہر کھلے۔ جس جگہ خوش منظر جھروکا ہو اس کے مقابل اگر کوئی مزبلہ نہ ہو تو وہ ناقص ہے۔ جہاں کہیں نور طہارت سے دل کی آرائش کی گئی ہے، اس کے مقابل میں نفس خبیث کی نجاست بھی رکھی گئی ہے۔ جب دل کی خلط طہارت سے آراستہ کیا گیا تو ساتھ ساتھ ظلم و جہول کا خطاب بھی دیا گیا، تاکہ انسان اپنے کو فراموش نہ کر جائے، سمجھتا رہے کہ میں کیا ہوں۔ طاؤس جب اپنے پروں کو دیکھتا ہے تو ایک پر دیکھ کر اسے نئی مسرت و مستی ہوتی ہے، مگر جب نظر پاؤں پر پڑتی ہے تو ساری خوشی کا فور ہو جاتی ہے اور وہ مرجھا جاتا ہے۔ واہ سلام۔ تو ناظرین، آج کا یہ ہمارا تھا ٹاپک 12واں مکتوب۔ جزاک اللہ خیر۔